ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا۔ FGN چینل گھر گھر میں جب آئے گا، FGN چینل۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون،
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم. حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آئیے میرے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بڑا ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ بھی مل کر میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا 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 مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جا یہ آقا آنکھوں میں میری آپ سما جا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا آقا بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر
مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم للہ شفاعت میری فرمائیے آقا للہ شفاعت میری فرمائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا آقا عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت ویرانہ دل آ کے بسا جا یہ آقا ویرانہ دل آ کے بسا جا یہ آقا قسمت میری چمکائیے چمکا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا صلو علی الحبیب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں تشریف لائے ہوئے تمام عاشقان رسول اعتکاف کی نیت کر لیں. نویت سنت الاعتکاف.
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ پاک کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ سرکار والا تبار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ FGN چینل کے ناظرین اور اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ لہذا یہ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے، علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو بیان ہے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس کا ٹاپک، اس کا موضوع بڑا پیارا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن جب بیان کو سنیں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایسا آج کا بیان ہے۔ بیان کا ٹاپک ہے سخاوت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ آج کا بیان، آج انشاءاللہ آقا کی سخاوت پر بیان ہونا ہے۔ میرے آقا کی سخاوت، اور میرے آقا کی سخاوت تو کیسی سخاوت ہے؟ شاعر کہتا ہے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔
ایک اور شاعر کہتا ہے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں۔ اب جو میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا انوکھا ترین واقعہ ہے۔ جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا میں خود اش کر رہا تھا کہ کیا شان ہے میرے آقا کی سخاوت کی، اور یہ واقعہ میں نے بھی پہلی بار پڑھا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ پہلی بار سن رہے ہوں۔ سنیے گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ریکویسٹ کر لوں کہ پلیز موبائل فون ہو تو بند کر دیجئے، سائلنٹ کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب آقا کی، اب جب آقا کی باتیں ہو رہی ہوں تو پھر آقا کی باتیں ہوں، پھر کیا چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، تو بے نیاز ہو جائیے۔ آج انشاءاللہ آقا کا بیان سننا ہے، آقا کی سخاوت کا بیان سننا ہے، تو بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چلیے 2 منٹ 30 سیکنڈ آپ موبائل سائلنٹ کر لیجئے، پھر کسی کی ورنہ کسی کی توجہ نہ بڑھ جائے، ٹھیک ہے؟ اب پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ بیان سنیں۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ حوزنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خرچ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ مال ہوتا اسے خرچ کرنے کی ذمہ داری میری ہوتی تھی۔ سنیے، حضرت بلال آگے فرماتے ہیں جب کوئی بے لباس مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ مجھے حکم فرماتے اور میں کسی سے قرض لیتا اور چادر خرید کر اسے اڑاتا اور کھانا بھی کھلاتا۔ ایک دن ایک غیر مسلم میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے بلال، تم میرے سوا کسی اور سے قرض نہ لیا کرو، میرے پاس کثیر مال ہے، بہت سارا مال ہے، مجھ سے قرض لے لیا کرو، کسی اور کے پاس مت جایا کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا، یعنی اس کے بعد سے جب کبھی قرض لینے کی ضرورت پیش آتی تو میں اسی سے قرض لے لیتا۔ ایک دن میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ غیر مسلم جس سے میں قرض لیا کرتا تھا، وہ غیر مسلم کئی تاجروں کے ساتھ میرے پاس آیا اور مجھے بہت برا بھلا کہا اور کہنے لگا قرض لوٹانے کی تاریخ میں صرف 4 دن باقی ہیں، اگر اس مدت میں تم نے قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں غلام بنا کر بکریاں چرواؤں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت فکر ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی یہ بات سن کر مجھے بڑی فکر ہوئی، چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ غیر مسلم جس سے میں قرضہ لیتا ہوں اس نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں جو مسلمان ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مال عطا فرمائے کہ جس سے میرا قرض ادا ہو جائے۔
یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آیا. صبح کے وقت جانے کے ارادے سے جب میں باہر نکلا تو ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا, اے بلال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے. میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامان سے لدے ہوئے 4 اونٹ موجود ہیں. میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مبارک ہو, اللہ پاک نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا سامان کر دیا. پھر فرمایا, تم نے 4 اونٹ دیکھے؟ میں نے عرض کی, جی ہاں. فرمایا, یہ اونٹ اور ان پر لدا ہوا غلہ, غلہ یعنی اناج, یہ اونٹ اور ان پر لدا ہوا غلہ اور کپڑے سب تم رکھ لو اور ان کے ذریعے اپنا قرضہ ادا کر دو. حضرت بلال کہتے ہیں, میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا. پھر میں مسجد میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا, اس مال سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ میں نے عرض کی, اللہ پاک نے وہ تمام قرض ادا فرما دیا جو اس کے رسول پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس مال میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے؟ میں نے عرض کی, جی ہاں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مجھے اس سے بھی بے تعلق کر دو, جو مال بچا ہے اس سے بھی بے تعلق کر دو, جب تک یہ کسی ٹھکانے نہ لگے گا. یہ جو مال بچ گیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے, جو مال بچ گیا ہے بلال, جو مال بچ گیا اس سے بھی مجھے بے تعلق کرو, جب تک یہ ٹھکانے نہ لگے گا میں گھر نہیں جاؤں گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہوئے. دیکھیں صبح سے عشاء کا وقت آ گیا ہے, یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جب تک وہ مال ٹھکانے نہیں لگے گا میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا. نماز عشاء ادا کر لی آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ سے اس بقیہ مال کا حال دریافت کیا. حضرت بلال فرماتے کہ میں نے عرض کی, وہ میرے پاس ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچا تھا وہ میرے پاس ہے. کوئی سائل نہیں آیا, کوئی سائل نہیں ملا, کوئی سوالی نہیں ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو مسجد ہی میں رہے, اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے. دوسرے روز نماز عشاء کے بعد مجھے پھر بلایا, پورا دن نکل گیا, پھر نماز عشاء آ گئی. دوسرے روز نماز عشاء کے بعد مجھے پھر بلایا. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خدا نے آپ کو بے تعلق کر دیا, یعنی وہ سارا مال راہ خدا میں تقسیم ہو چکا ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور خدا کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ, یہ ہے میرے آقا کی سخاوت. اتنا سارا مال آیا, سب کچھ راہ خدا میں محتاجوں کو, غریبوں میں تقسیم کر دیا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا
نبی بولو دینے والا ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی کہو دینے والا ہے سچا نبی ہاں دینے والا ہے. اور کیسا دیتے ہیں میرے آقا, کیسا دیتے ہیں, کیسا عطا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کیسی عطا ہے میرے آقا کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے گئے, دریا ہے در بے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے. کیا شان ہے میرے آقا کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قربان جائیں, کتنا مزہ آ رہا ہے نا آقا کی سخاوت کا سن کر. اللہ اللہ اللہ, کتنا مزہ آ رہا ہے. میرے آقا کی شان آتا, سبحان اللہ. میرے آقا کی سخاوت تو ایسی ہے کہ بیان بندہ بیان کرتا جائے, ہم سنتے جائیں, رات ختم ہو جائے گی. آقا کی سخاوت کے واقعات ختم نہیں ہوں گے, آقا کی سخاوت کی روایتیں ختم نہیں ہوگی. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کوئی بھی سائل آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے, کپڑا نہیں ہے, بھوکا ہے, پاس میں نہیں ہے, اگر بظاہر مال و دولت پاس میں نہیں تو قرضہ لے کر بھی اس کی مدد فرما رہے ہیں, قرضہ لے کر بھی سخاوت فرما رہے ہیں. اور سبحان اللہ, یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سخاوت ہے. ان کے کرم سے, ان کی عطا سے, ان کے غلاموں کے غلام بھی سخیوں کے سردار ہیں. میرے غوث پاک سخی, میرے غریب نواز سخی, میرے اعلی حضرت سخی, شاہ عالم سخی, قطب عالم سخی, شاہ وجیہ الدین علوی سخی, موسیٰ سہاگ سخی. سارے اولیاء ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں آپ, سخاوت کا وصف ان کی سیرت میں آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گا. سارے ولی سخی ہوا کرتے تھے. غریب نواز سخی, غوث اعظم سخی, داتا علی ہجویری سخی, میرے اعلی حضرت سخی. اور پھر سارے سخیوں کے سردار کی شان آپ نے دیکھی کہ قرض لے کر بھی سخاوت فرما رہے ہیں. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, غور فرمائیے کہ حضور کی شان سخاوت کہ قرض لے کر بھی آپ سخاوت فرما رہے ہیں. کسی کا دکھ آپ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے, کسی کی تکلیف آپ سے دیکھی نہیں جاتی, کسی کی پریشانی آپ سے دیکھی نہیں جاتی. قرض لے کر بھی غم زدوں کے غم دور فرماتے ہیں, مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرماتے ہیں, تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیفیں دور فرماتے ہیں. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اپنے حال پر بھی تو غور کریں. آقا کی شان سخاوت سن سن کر ہم سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. جس غوث پاک کی سخاوت کو ہم مانتے ہیں, غریب نواز کی سخاوت کو ہم مانتے ہیں, اعلی حضرت کی سخاوت کو ہم مانتے ہیں, اولیاء کرام کی سخاوت کو ہم مانتے ہیں, یہ سارے اولیاء کو ہم مانتے ہیں. یہ سارے اولیاء سخی, غوث اعظم سخی, غریب نواز سخی, اعلی حضرت سخی, شاہ عالم سخی, قطب عالم سخی. اور ہم کیا ہیں؟ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہماری سخاوت, آقا کی سخاوت سن کر سبحان اللہ ہم کہہ رہے ہیں, کہنا بھی چاہیے, لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے اندر سخاوت کا وصف کتنا موجود ہے؟ ہم کتنی سخاوت کرتے ہیں؟ ہماری حالت کیا؟ سخاوت. ہماری حالت تو یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارا سگا بھائی پریشان ہے, سگا بھائی پریشان ہے, دوسرا بھائی آسائش کی زندگی گزار رہا ہے, اس کو توفیق نہیں ملتی کہ اپنے سگے بھائی کی مدد کرے.
خود ہوٹلنگ کر رہا ہے, لذیذ لذیذ غذائیں کھا رہا ہے, اس کی بہن کے گھر میں دو وقت کے کھانے کے معاملے میں پریشانی ہے, وہ بہن کی مدد نہیں کر رہا ہے. ہم سخی آقا کے ماننے والے, ہم سخی غوث پاک کے ماننے والے, ہم سخی غریب نواز کے ماننے والے, ہماری حالت یہ ہے. ہمارے پڑوس میں ہمارا پڑوسی بھائی پریشان ہے, ہم 2 پیسے کی اس کی مدد نہیں کرتے. یہ ہماری سخاوت ہے, یہ ہمارا حال ہے. ہمارا ملازم پریشان ہے, ہمارے یہاں کام کرنے والے کاریگر پریشان ہیں, ہم کو نظر بھی آتی ہے پریشانی, ہم کو اس کی مصیبت نظر بھی آتی ہے, ہم تسلی کے 2 جملے بول کے اس کو ٹرخا دیتے ہیں, لیکن جیب میں ہاتھ نہیں جاتا کہ لے. خود اچھا کھا رہے ہیں, بھائی کے گھر میں ہے کہ نہیں ہے, خود آسائشوں بھری زندگی, اپنا برتھ ڈے منا رہے ہیں, وہ بہن بیچاری پریشان ہے, اپنے بچوں کو پالنے کے لیے پریشان ہے, خود مہنگے مہنگے سوٹ پہن رہا ہے, بھائی بہنوں کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں, اس کے بچوں کے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں. یہ ہماری حالت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی سائل آئے, میرے آقا قرض لے کر بھی اس کی مدد فرمائیں. اور ہمارے پاس تو ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, لیکن ہم ذہن نہیں ہے مدد کرنے کا, اپنے ملازم کی مدد کرنے کا ذہن نہیں ہے, اپنے پڑوسی کی مدد کرنے کا ذہن نہیں ہے, اپنے بھائی کی مدد کرنے کا ذہن نہیں ہے, اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے کا ذہن نہیں ہے. نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیا چھاتی پر لے کر جاؤ گے؟ قبر میں لے کر جاؤ گے؟ قبر میں تجوری رکھی ہے کیا؟ کفن میں جیب ہوتی ہے کیا؟ کہاں لے کر جاؤ گے؟ یہ آقا کی شان سخاوت سن رہے ہو تو یہ سخی آقا کے غلاموں, اپنے اندر سخاوت کا وصف پیدا کرنے کی کوشش کرو. اگر کوئی پریشان حال بھائی ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں چاہیے کہ حسب استطاعت اس کی مدد کریں, اس کی امداد کریں, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں, اپنی بہنوں کا خیال رکھیں, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں, اپنے یہاں کام کرنے والے ملازمین کا خیال رکھیں. لیکن آج بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. ایک تو سخاوت نہیں کرنا, بلکہ الٹا معاملہ تو وہ کس کا لے لوں, کس کا دبا لوں, کیا کر لوں, کیسے کر لوں, مال چھوٹتا نہیں ہے. اور سب کچھ ہم نے اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ مال کو سمجھ لیا, مال 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 مال. اور میں عاشق رسول, میں غلام رسول. غلام رسول جو ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ مال سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا. دیکھیں, مالدار ہونا ایک الگ بات ہے, اور مال سے محبت کرنا ایک الگ بات ہے. مالدار عثمان غنی بھی تھے, مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے, مالدار میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ بھی تھے, بہت سارے اولیاء کرام مالدار تھے, لیکن ان کے دلوں میں مال کی محبت نہیں تھی. ہاں, مال کی محبت کبھی ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے رکاوٹ نہیں بنتی تھی. آج ہماری حالت یہ کہ مال کے پیچھے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. حقیقی غلام رسول کیسا ہوتا ہے, یہ آپ کو ایک بزرگ کا ایمان افروز قول سناتا ہوں. اللہ پاک اس عاشق رسول کا صدقہ ہم کو نصیب کرے. توجہ کے ساتھ سنیے گا, انشاءاللہ دماغ کی بتیاں جل جائیں کہ کیسا یہ قول میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. حضرت مجمع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک بزرگ کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں, سنیے گا کہ انہوں نے فرمایا, اللہ پاک کا مجھے دنیا کی آسائشوں سے بچا لینے کا احسان. کون سا احسان؟ یہ بزرگ فرما رہے ہیں, اللہ پاک کا مجھے دنیا کی آسائشوں سے بچا لینے کا احسان, اس یعنی دنیا کی کشادگی یعنی مال و دولت وغیرہ کی صورت میں ملنے والی نعمت سے افضل ہے. اللہ پاک نے جو مجھے دنیا کی آسائشوں سے بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے نا, یہ میرے نزدیک دنیا کی کشادگی کی صورت میں ملنے والی نعمت سے افضل ہے. کیونکہ دنیا کی تنگی مجھے کیوں پسند ہے, اس کی کشادگی پر مجھے کیوں اس کی تنگی پسند ہے, اس کی آسائشوں سے میں بچا ہوا ہوں, یہ مجھے کیوں پسند ہے. کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے, کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا. اس لیے مجھے وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے اپنے نبی کے لیے پسند فرمائیں, ان نعمتوں سے زیادہ پیاری ہیں جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ناپسند فرمائیں.
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے دنیا کے مال و دولت کی کثرت اور اس کی خوب آسائشیں ہونا بے شک نعمت ہے، مگر ان چیزوں سے بچ کر رہنا یہ بڑی نعمت ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا میٹھی سرسبز ہے، جو اس میں حلال طریقے سے کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دار الحوان یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا۔ حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر میں تحریر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دنیا فی نفسی ہی یعنی بذات خود بری نہیں ہے، چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے، جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے تو یہ چیز آخرت میں اس کی مدد کرتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگنے اور حرام ذریعے اختیار کر کے مال و دولت جمع کرنے کے بجائے رزق حلال کمانے کا ذہن بنائیں اور حسب استطاعت صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر غریبوں کی مالی مدد بھی کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اور راہ خدا میں دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ صدقے کے فضائل و برکات سے مالا مال فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور اللہ پاک معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر عاجزی کرتا ہے تو اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میرے سامنے شفا شریف کی ایک حدیث پاک ہے، میری نگاہوں کے سامنے میں یہ حدیث پاک دیکھ رہا ہوں اور مجھے میرے اعلیٰ حضرت یاد آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کیا شان ہے، اعلیٰ حضرت نے جو لکھا قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے نا، جو کچھ لکھا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا۔ آپ کا ایک شعر آپ فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ ایسا تھوڑی کہ اعلیٰ حضرت کے دل میں آیا قلم اٹھایا اور لکھ دیا۔ حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو جواب میں لا یعنی نہیں کا لفظ نہیں فرمایا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور ان کے شہزادے کہتے ہیں نا، سنو گے لانا زبانے کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں۔ کیسے دریا بہاتے ہیں فیض و جود کے، سنیے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں 70,000 درہم لائے گئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ درہم ایک چٹائی پر رکھے اور پاس کھڑے ہو کر تقسیم فرمانے لگے، کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو گئے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا
کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے کوئی چیز خریدتے. توجہ چاہوں گا آپ سب کی. میرے آقا کی پیاری پیاری ادا، پیارا پیارا عمل، سبحان اللہ. قربان جاؤں اپنے آقا کی اداؤں پر. سنیے، یہ بخاری شریف کی روایت آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں میں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا، توجہ ہے آپ سب کی، مزے کو مزہ آ جائے گا. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے کوئی چیز خریدتے، قیمت ادا کرتے، اور قیمت ادا کرنے کے بعد وہ چیز اسی کو عطا فرما دیتے. واہ واہ واہ. ایک بار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا. پھر وہی اونٹ ان کو بطور تحفہ عنایت فرما دیا. اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اونٹ کا بچہ خریدا. پھر وہ اونٹ کا بچہ انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا فرما دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پیارے پیارے اسلام، نیت کیجئے کہ ہم بھی کبھی اس ادا کو ادا کریں گے. کبھی یہ بھی تو ادا یہ کر کے دیکھیں کتنا مزہ آئے گا. سننے میں اتنا مزہ آ رہا ہے. کبھی اس ادا کو بھی اپنائیں، اور جب یہ اس پر عمل کریں نا، تصور میں کیا ہو کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، نبی کی ادا کو. اور یہ مشکل نہیں ہے. بسا اوقات کئی بیچارے ایسے غریب لوگ نظر آتے جو فٹ پاتھوں پر یا سڑکوں پر چھوٹا موٹا اپنا کاروبار لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. اب ان کی کل پونجی وہ مختصر سا سامان ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ان کے سامان کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بلڈنگ بنانے کے لیے کاروبار کر رہا ہے. بیچارہ وہ 2 وقت روٹی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بیچارہ سڑک پر. بس آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یتیم ہو، گھر میں اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہو. یہ چھوٹا سا بچہ بیچارہ باہر آ کر اپنی پردہ دار بہنوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے کمانے کے لیے آیا. ہو سکتا ہے وہی سب سے بڑا ہو جو اتنا چھوٹا نظر آ رہا ہے. تو ایسے بچے آپ کو نظر آئیں گے بازار میں. کبھی ایسا کر لینا، نبی کی اس ادا پر ادا کر لینا. اس سے چیز خریدنا، اسی کو دے دینا. جا بیٹا رکھ، مزہ آئے گا انشاءاللہ. اچھا، یہاں پر ایک اور بات عرض کروں. بعض لوگ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب غریبوں سے کوئی سودا کرو نا تو اس بھاؤ تاؤ مت کیا کرو. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیچارہ بھیک مانگنے سے ہے نا، یہ خود کاروبار کر رہا ہے، چھوٹا موٹا کاروبار. آپ کو لگ رہا ہے اس کی کنڈیشن بیچارے کی ہے غریب، بھاؤ تاؤ مت کرو، بلکہ جتنا اس نے بولا اس سے زیادہ دے دو. یہ بھی سخاوت ہے، یہ بھی سخاوت ہے. بھیک مانگنے والے کو لوگ دے رہے ہوتے ہیں، بے شرموں کو لوگ دے رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے شرم اور حیا کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. گلیوں میں مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، دکان جاتے ہیں، مکان جاتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برقعے پہن کر عورتیں نکل پڑتی ہیں مانگنے کے لیے. شرم نہیں آتی ان کو. لوگ ان کو دے رہے ہوتے ہیں. ایسوں کو دینے کے بجائے میرے پیارے اسلامیوں ایسوں کی مدد کریں، ایسوں کی مدد کریں. جو لیا ہے اس خریدیں اور پھر اسی ادا کو تصور میں رکھتے ہوئے اسی کو دے دیں. جا بیٹا، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس کی خوب 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 برکتیں ملے گی. دل سے دعائیں نکلے گی انشاءاللہ الرحمن. اچھا، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادا. سبحان اللہ. ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کرنے اور مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے ایک دوسرے کو تحفہ پیش کرنے کی عادت بنائیں کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی اور عداوت دور ہوتی ہے.
حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو یعنی ہاتھ ملاؤ، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے، اور ہدیہ یعنی تحفہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے تحفے کا لین دین ہو یا پھر اور کوئی معاملہ، حلال ذریعہ ہی اختیار کیا جائے، کیونکہ حرام ذریعے سے حاصل ہونے والے مال کو کھانا پینا پہننا یا کسی اور کام میں استعمال کرنا حرام و گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس کی سزا دنیا میں مال کی قلت و ذلت اور بے برکتی ہے، اور آخرت میں سزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا دردناک عذاب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص حرام مال کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زاد راہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جائز طریقے سے مال کمائیں، اور اپنی ضرورت کے علاوہ جو بچتا نظر آئے اسے فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے اپنے محتاج و غریب مسلمان بھائیوں کی مالی مدد کریں۔ مساجد، مدارس اور نیکی کے کاموں میں ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں تو انشاءاللہ الکریم اس کی ڈھیروں برکتیں نصیب ہوں گی۔ چنانچہ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد ہوتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سخاوت کے واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 جہانوں کے سردار ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو مالک و مختار بنایا، اپنے تمام خزانوں کی چابیاں بھی عطا فرما رکھی ہیں، مگر اپنے پاس کچھ بچا کر نہیں رکھتے بلکہ سب تقسیم فرما دیتے۔ یہ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائے سخاوت تھی کہ جو کچھ آپ کے پاس آتا یہ سب کچھ تقسیم فرما دیا کرتے۔ لیکن پیارے پیارے اسلام بھائی، یہ بات یاد رکھیے کہ سخاوت کا یہ معاملہ ایسا نہیں کہ صرف حیات ظاہری ہی تک محدود رہتا، بلکہ آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے دریا بہہ رہے ہیں۔ آج بھی وصال ظاہری کے بعد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے پریشان حالوں پر عطاؤں کی بارش فرماتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب کیسے سائلوں کی داد رسی فرماتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ پاک کے تمام نبی اپنے اپنے مزارات میں حیات ہیں۔ اللہ پاک کے تمام نبی اپنے اپنے مزارات میں حیات ہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام حیات حقیقی، دنیاوی، روحانی اور جسمانی سے زندہ ہیں۔ اپنے مزارات طیبہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔
اب ایسا نہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کی بات بیان کی، حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، FGN چینل کے ناظرین، مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے۔ حضرات انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں۔ جبکہ ایک اور حدیث پاک میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ یہ بھی آپ کو میں نے حدیث پاک پڑھ کے سنا، یہ حدیث پاک ہے ابن ماجہ شریف کی۔ جبکہ علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام مزارات سے باہر جانے اور آسمانوں اور زمین میں تصرف، حضرات انبیاء کرام کے لیے مزارات سے باہر جانے اور آسمانوں اور زمین میں تصرف کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ انبیاء کرام، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے مضامین۔ تو جب یہ سارے انبیاء زندہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام زندہ، عیسیٰ علیہ السلام زندہ، یعقوب علیہ السلام زندہ، یوسف علیہ السلام زندہ، ادریس علیہ السلام زندہ، آدم علیہ السلام زندہ، یہ سارے نبی زندہ، تو جو سارے نبیوں کے تاجدار ہیں، جو سارے رسولوں کے سردار ہیں، ان کی حیات کا کیا عالم ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی تھوڑی بیان فرما دیا تو زندہ ہے واللہ، بولو جھوم کے تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے لے، میرے چشم عالم سے جانے والے، میرے چشم عالم سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا صدقہ نصیب فرمائے۔ تو اے سخی آقا کے غلاموں، اے سخیوں کے داتا کے امتیوں، آئیے ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم بھی اپنے اندر سخاوت کا وصف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے اگر ہم اپنے اندر سخاوت کا وصف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پیارے اسلام بھائیو کتابوں سے سخاوت کے فضائل پڑھیے، سخاوت کے فضائل پڑھیے، مال کی محبت کو دل سے نکالنے کی کوشش کیجیے اور اپنے مسلمانوں کی خیر خواہی کیجیے۔ مثلا اپنے دل میں مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کیجیے، مثلا اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں یا پڑوسیوں کی خیریت دریافت کرتے رہیے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر حسب استطاعت ان کی حاجتوں کو پورا کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی دور کرے گا، اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا، اور جو تنگ دست کے لیے دنیا میں آسانی مہیا کرے گا، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہوگی، اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ہوگی۔ اپنے دل سے بخل کو نکالنے کی کوشش کیجیے۔ مال کی محبت جو ہے نا بہت جگہ ذلیل و خوار کرتی، کئی اسلام میں بیچارے ایسے ہوتے ہیں، سخاوت جو ہے نا وہ سخاوت کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ نئے نئے شکار ڈھونڈتے رہتے ہیں،
اس کا کھا لوں اس کا کھا لوں، یہ کھا لوں وہ کھا لوں، یہ مل جائے وہ مل جائے. تو ایسا نہیں، کھلانے کی عادت بنائیں. بعض ہوتے ہیں کھانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بخل ہے نا، کھانے کی خواہش مجھے، لیکن خواہش کیا کہ میری جیب کا خرچہ نہ ہو، کسی کی جیب سے نکل جائے اور میں کھا لوں. تو موقع، ہاں کسی کا بچہ چلو کچھ منگا لو، ارے کسی نے نئی بائک لی چلو کچھ منگا لو، ارے بھائی. یا اچھا کچھوں کی عادت ہے چلو ناشتہ کر کے آتے ہیں، وہ لے جائے گا آپ کو ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل میں، چلو جوس پی کر آتے ہیں، لے جائے گا آپ کو ٹھنڈے کی دکان پر، اور پی کے جان بوجھ کے ناشتہ کرے گا، آرام سے اٹھے گا، اور پھر آخر میں ہاتھ دھو کرے گا، وہاں تک اگلا پیمنٹ کر کے نکل جائے. شرم میں. اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. اس کو بیوقوف بنا لیا آپ نے. اللہ تمہارے دلوں کے حال سے باخبر ہے، اللہ آپ کی نیتوں سے باخبر ہے کہ تم کس نیت سے آئے تھے. وہ پھر خالی ارے میں دے رہا ہوں، وہ جیب میں سے ہاتھ ہی نہیں نکلتا، پتہ نہیں کتنا بڑا جیب ہوتا ہے اس کا، جیب میں سے ہاتھ ہی نہیں نکلتا ہے. میں دے رہا ہوں، نکلتا ہی نہیں جیب سے ہاتھ. ایسے نہ بنے. یہ آپ اپنے ہاتھوں اپنی عزت کو گنوانے کی پیارے بھائی کوشش کر رہے ہو. ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. تو خیر خواہ بنے، اپنے مسلمان بھائیوں پر مال خرچ کریں، مسلمانوں کی مدد کریں، اپنے دل میں سخاوت کا وصف پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے میرے پیارے اسلامیوں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کی طبیعت سخی ہوتی ہے. سخیوں کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ سخاوت کا وصف پیدا ہوگا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی سخاوت کے فضائل سنتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ذکر و درود کے بارے میں چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پہلے دو فرامین مصطفیٰ ملاحظہ کیجئے. فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. ایک مقام پر فرمایا بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. ذکر اللہ ہمیشہ ہی غذائے روحانی ہے. بعض اولیاء اللہ نے تین سال تک پانی نہیں پیا مگر زندہ رہے. کیسے؟ ذکر اللہ کی برکت سے. ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ پاک کے خاص بندے بن جاؤ گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان ہے، مرغ کہتا ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے کہتا ہے اذکر اللہ یا غافلین، اے غافلو اللہ کا ذکر کرو. درود پاک ایسا عمل ہے کہ خود رب کریم بھی کرتا ہے. اگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ پاک کا بھی ہو، ملائکہ بھی کرتے ہوں اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو تو وہ صرف اور صرف آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. اللہ پاک کا درود ہے رحمت نازل فرمانا، جبکہ فرشتوں کا اور ہمارا درود دعائے رحمت کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ذکر و درود کے بقیہ مدنی پھول تربیتی حلقوں میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، لہٰذا ان کو جاننے کے لیے تربیتی حلقوں میں ضرور شرکت کیجیے. یاد دہانی دو فرامین مصطفیٰ. اللہ پاک ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات جو بھی رات چل رہی ہے ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں. نمبر 2، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. یہ عمل آج ہی کرنا ہے فجر کی نماز سے پہلے. آئیے ہفتہ وار اجتماع پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور دو دعائیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ابھی جو درود شریف ہم پڑھیں گے بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی
الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے پڑھتے ہیں مل کر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کے بارے میں، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد صابی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جو دعا ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ باہر مکتبۃ المدینہ کا اسٹال موجود ہے اور مکتبۃ المدینہ پر ایک بہت ہی پیاری کتاب جو ہر گھر میں ہونا چاہیے. بڑی پیاری 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 اور پیاری کتاب. اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو اسے ضرور حاصل کریں. اگر یہ بھی آپ کے گھر میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے
सीरत मुस्तफ़ा, कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती की सीरत। वो कहा जाता है ना कि कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों को फॉलो किया जाता है। दुनिया में इनसे बड़ा कामयाब कोई है ही नहीं। सारे कामयाबों को कामयाबी इनके सदक़े में मिली। जिन्होंने इनकी गुलामी इख्तियार की वो कामयाब हो गए। तो जब पढ़ेंगे, इनकी सीरत पढ़ेंगे, इनके अहवाल पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इनको फॉलो भी करेंगे। तो ये आज हमारे बच्चों को नहीं पता सीरत के बारे में, हुजूर के बारे में, हुजूर के खानदान के बारे में, हिजरत मदीना के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है। हमको पता ही नहीं है हुजूर के वालिद का नाम क्या, अम्मी जान का नाम क्या, दादा जान का नाम क्या, हमें कुछ मालूम नहीं है। बदकिस्मती से खिलाड़ियों के नाम हमसे पूछ लो, हमारे छोटे छोटे बच्चों से पूछ लो, फिर उसमें भी ऑलराउंडर कौन है, तो बॉलर कौन है, तो बैट्समैन कौन है, सब पता है हमारे बच्चों को। एक्टरों के नाम पूछ लो, सब मालूम है। अफसोस नहीं पता तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की हयात के बारे में कुछ पता नहीं है। बच्चों की क्या बात करते हैं हम में से कई ऐसे जिनको नहीं पता है। प्लीज 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 गफलत की नींद से बेदार हो जाइए और आका के अहवाल पढ़ने की नीयत कर लीजिए। सीरत मुस्तफ़ा लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये सीरत जो है ना सबकी तरबियत करेगी, बाप की भी तरबियत करेगी, बेटे की भी तरबियत करेगी, बीवी की भी तरबियत करेगी, भाई की भी तरबियत करेगी, सबकी तरबियत करेगी। सबके लिए इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सबक मौजूद है। सीरत मुस्तफ़ा, ये गुजराती में अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि उर्दू में भी होगी, हिंदी में भी होगी, तो जरूर इसको हासिल फरमाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हफ्ते अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से एक रिसाला पढ़ने के लिए दिया जाता है और अमीर अहले सुन्नत प्यारी प्यारी दुआएं भी अता फरमाते हैं कि जो ये रिसाला पढ़ ले उसको अल्लाह पाक ये बरकत नसीब करे, रसूलुल्लाह का दीदार नसीब करे, तो बिला हिसाब माँ बाप समेत जन्नत में दाखिला फरमाए। बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत अता फरमाते हैं। इस हफ्ते जो हमें रिसाला पढ़ना है उस रिसाले का नाम है अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत रसूल के बारे में 14 सवाल जवाब। वाह वाह, एक आशिक रसूल से मोहब्बत रसूल के बारे में सवाल जवाब। तो पढ़िएगा इंशाअल्लाह, इश्क रसूल में इजाफा होगा। इसके लिए भी माशाअल्लाह शहजादा अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी दुआ फरमाई है, तो जरूर इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जिसका नाम है अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत रसूल के बारे में 14 सवाल जवाब। ये रिसाला इंशाअल्लाह आपको PDF की सूरत में आपके जिम्मेदारान से मिल जाएगा। आप अपने जिम्मेदारान से जरूर हासिल करें। 20 सितंबर से इंशाअल्लाह एक माह का मदनी काफिला अल्लाह ने चाहा तो सूरत की तरफ सफर करेगा। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, इन मदनी काफिलों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो जरूर जरूर अगर कोई मजबूरी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस मदनी काफिले में सफर फरमाएं। इसकी मालूमात इंशाल्लाह पीछे मकतबतुल मदीना का बस्ता होगा, वहां पर हमारे जिम्मेदारान तशरीफ फरमा होंगे, वहां जाकर अपनी नीयतें लिखवा सकते हैं, इसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के वक्तन फवक्तन कोर्सेज का सिलसिला होता है। एक कोर्स बड़ा प्यारा कोर्स है, 63 दिन का मदनी कोर्स। 63 दिन का मदनी कोर्स ये इंशाल्लाह 28 सितंबर से इंशाल्लाह फैजान मदीना देवास MP में होगा। ये 63 दिन का कोर्स होता है, लेकिन आप 63 दिन आप इंशाल्लाह इस कोर्स में आपने शिरकत कर ली, अल्लाह ने चाहा तो जाहिरी बातिनी बहुत सारे गुनाहों की मालूमात और इसके अलावा इबादत, नमाज है, वजू है, गुस्ल है, तयम्मुम है, रमजान के मसाइल, बहुत कुछ इंशाल्लाह इल्म दीन। इसके साथ साथ प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नतें, अज़कार नमाज, दुआएं इंशाल्लाह ताला सीखने का मौका मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर सनीचर को शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं और दुनिया भर से लोग आपसे सवालात पूछते हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह इल्म और हिकमत भरे बड़े प्यारे प्यारे जवाबात इरशाद फरमाते हैं। तो हर सनीचर को अपने अपने इलाके में इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरा देखने की कोशिश फरमाएं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل اب دعا ہوگی. تمام عاشقان رسول دعا کے آداب کا خیال کرتے ہوئے دعا میں شامل ہو جائیں. دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کبھی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں ہو یا کندھوں کی سیدھ میں ہو یا چہرے کی سیدھ میں ہو یا اتنے بلند کر لیں اتنے اوپر کر لیں کہ بغلوں کی رنگت ظاہر ہو جائے. ان چاروں صورتوں میں ہاتھ جس طرح بھی اٹھائیں ہتھیلیاں دونوں ہاتھوں کو الگ الگ رکھیں, ہتھیلیاں خوب پھیلا کر رکھیں اور ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ آسمان کی طرف رکھیں. جب بھی دعا مانگیں ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں, اوپر دیکھنے سے بچیں, بلکہ نظریں جھکا لیں یا آنکھوں کو بند کر لیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو کوئی دعا کے دوران ادھر ادھر دیکھتا ہے, اوپر کی طرف دیکھتا ہے, معاذ اللہ اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية یا رب مصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء اے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے رب، اے ہمارے غوث اعظم کے رب، اے ہمارے غریب نواز کے رب، اے ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے رب، اے ہم گناہ گاروں کے بھی مالک و مولا، تیرے کروڑ ہاں کروڑ احسان کہ اے مالک تو نے ایمان جیسی دولت سے ہمیں سرفراز کیا، اے مالک ہمیں مسلمان کیا، اے اللہ تیرے مزید احسان، تیرا مزید کرم کہ تو نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والوں میں سے ہمیں کیا، اپنے حبیب کے صحابہ کی محبت ہمیں عطا کی، اپنے حبیب کے اہل بیت کی محبت ہمیں عطا کی، اپنے اولیاء کی محبت ہمیں عطا کی۔ اے اللہ بے شمار بے شمار بے شمار تو نے نعمتیں عطا فرمائی، بڑی بڑی نسبتیں عطا فرمائی، لیکن اے مالک یہ ساری نعمتیں، یہ ساری عنایتیں ہونے پر ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے۔ اے اللہ ہم تیرے احکام کی بجا آوری کر لاتے، اے اللہ تو نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو بجا لاتے، جن کاموں سے منع فرمایا اس سے رک جاتے۔ اے اللہ ایمان کی دولت ملنے کے بعد، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ملنے کے بعد، اپنے نیک بندوں کی محبت ہمیں ملنے کے بعد، اے اللہ ہم رات دن اے اللہ گناہ کر کر کے اپنے اعمال ناموں کو سیاہ کرنے میں مصروف ہیں۔ اے اللہ اتنی بڑی نعمتوں سے نوازنے کے باوجود اے اللہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اے اللہ جو اسلامی تعلیمات تھی، تیرے حبیب کی تعلیمات تھی، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کرتے۔ اے اللہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کے بجائے، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے بجائے اللہ ہم نے ان احکامات کو پسے پشت ڈال دیا اور رات دن گناہوں میں مصروف ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جگہ جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔
اے پروردگار عالم، نہ ہمیں نمازوں کی فکر ہے، نہ روزوں کی فکر ہے، نہ تیرے دیگر احکام کی فکر ہے۔ اے اللہ، جھوٹ بولتے ہیں کچھ احساس نہیں ہوتا، بدنگاہی ہو جاتی ہے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اے اللہ، رات دن گناہوں کا سلسلہ، گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، موبائل فون کا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ، کسی طرح کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے، ہمیں مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ اے اللہ، اسی طرح اگر نمازیں چھوڑتے چھوڑتے، ماہ رمضان کے روزے چھوڑتے چھوڑتے، زکوٰۃ ادا کرنے میں بخل کرتے کرتے، اے اللہ تیرے حکام کی خلاف ورزی کرتے کرتے، جھوٹ بولتے بولتے، فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے، گانے باجے سنتے سنتے، بد نگاہیاں کرتے کرتے، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے کرتے، داڑھی منڈاتے منڈاتے، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹا کر چھوٹی کرتے کرتے، سود اور رشوت کا لین دین کرتے کرتے، پڑوسیوں کو ستاتے ستاتے، الغرض تیری اور تیرے حبیب کی نافرمانیاں کرتے کرتے اللہ قبر میں اتار دیے گئے، تو ناراض ہو گیا، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، سانپ اور بچھوؤں نے قبر میں ڈیرا جما لیا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ، اے مالک و مولا، ہمیں عقل سلیم عطا فرما، ہمیں عقل سلیم عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں عقل سلیم عطا فرما، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قبر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بڑے کمزور و ناتوان ہیں، تیری ناراضی کی صورت میں اگر قبر میں عذاب ہو گیا، تیری قسم ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں، اے اللہ، آج تک جتنی خطائیں ہوئی، جتنی بھول ہوئی، جتنے گناہ ہوئے، جو گناہ لوگوں کے سامنے کیے، جو لوگوں سے چھپ کر کیے، بھولے سے ہوئے، جان بوجھ کر کیے، اللہ سارے گناہوں سے آج کی اس مبارک شب میں، تیرے پاکیزہ گھر میں، عاشقان رسول کے اس مجمع میں، اے اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار عالم، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں ہم نے بے شمار بے حد گناہ کر رکھے مالک، ہمارا پورا کے پورا اعمال نامہ گناہوں کی سیاہی سے سیاہ ہو چکا ہے، لیکن اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ چاہے کتنے ہی ہو، لیکن اے اللہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے مالک، تیری رحمت تو بہت بڑی ہے، بہت وسیع۔ اللہ، تجھے تیری اسی رحمت بے پایا کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر رحمت کی نظر ڈال دے۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے مالک، اے مالک، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی ہمیں قبر کے عذاب میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی عافیت نصیب فرما، نزعہ کے وقت بھی عافیت نصیب فرما، قبر میں بھی عافیت نصیب فرما، میدان محشر میں بھی عافیت نصیب فرما، اور عافیتوں والی جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ میں سے جو دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما۔ جن کے ماں یا باپ ابھی حیات، اللہ ان کا سایہ عافیت کے ساتھ ان کی اولادوں پر دراز فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ مالک، انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ پر رحمت کی نظر فرما، چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں، اللہ جس جہاں بھی ہوں ان پر رحم فرما، ان پر رحم فرما، ان پر رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اللہ ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، اللہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ جو زندگی گزر چکی، جو خطائیں ہو چکی معاف کر دے، جو سانسیں باقی ہیں اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا کر دے، اللہ نیکیوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، گناہوں سے بچنا، اللہ گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما، ہمیں گناہوں سے بچا لے، برائیوں سے بچا لے، اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں ہمیں نیک بنا دے، ہم اچھا بننا چاہتے ہیں ہمیں اچھا بنا دے، اللہ ہم برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں ہمیں بچا لے، اے مالک اپنا اور اپنے محبوب کا پسندیدہ بنا لے، اللہ نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دعوت اسلامی جو پیغام لے کر چلیے مالک دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر ہم سب کو اس پیغام کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر خوب اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تیرے بہت سارے بندے دور دراز سے آج اس اجتماع میں آئے ہیں، بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں، آرزویں لے کر آئے ہیں، حسن ظن لے کر آئے ہیں کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مالک اے پروردگار عالم تیرے بندے حاضر ہیں، نہ جانے کیسے کیسے پریشان حال ہوں گے، کیسے کیسے مصیبت کے مارے ہوں گے، اللہ سب کی مصیبتوں کو، سب کی پریشانیوں کو، سب کی تکلیفوں کو تو جانتا ہے، اے رحیم رحم فرما، اے کریم کرم فرما، سب پر اپنا کرم فرما دے، ہمارے سارے مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، اے مالک اے مالک اے مالک تیرے کئی بندے بیچارے بیمار ہیں، اللہ سب پر رحمت کی نظر کر دے، کئی بیچارے ہاسپٹل میں ہیں، کئی گھروں میں ہیں، اللہ ہمارے سارے بیماروں پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے سارے بیماروں کو صحت عطا کر، شفا عطا کر کے ایسی طاقت و قوت عطا فرما کہ جب تک زندہ رہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں، اے اللہ ایسی طاقت و قوت عطا فرما مکے حاضروں تو اپنے پیروں پر چل کر کعبے کا طواف کر سکے، صفا و مروہ کی سعی کر سکیں، اے اللہ ہمارے سارے بیماروں پر رحمت کی نظر فرما دے، اے اللہ ہماری ایک اسلامی بہن کا صبح میں آپریشن ہے، اور بھی کئی مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ہمارے ایک اسلام بھائی کے بچوں کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہمارے ایک اسلام بھائی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ سارے بیماروں پر رحمت کی نظر فرما دے، یا شافی شفا عطا فرما، یہ شفا دینے والے کرم فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو رزق حلال بقدر کفایت آسانی کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں مالک و مولا نیک سنتوں کے پابند دینی گھرانوں میں رشتے عطا فرما، اے اللہ جن کی اولاد نافرمانے فرما بردار بنا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے اللہ وہ گھر آنے امن کے گہوارے بنا دے، محبتیں عطا فرما دے، نا اتفاقیاں دور فرما دے، اے مالک و مولا اے پروردگار عالم دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان ہیں سب کی عزت آبرو مال جان اور بالخصوص ایمان کی حفاظت فرما، سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں اور برکتیں عطا فرما، اے اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی غیب سے مدد فرما، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے جامعات، ہماری خانقاہیں، ہمارے مزارات، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے علم و عمل میں، صحت و تندرستی میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، یا اللہ پاک دیگر تمام علماء و مشائخ اہل سنت کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما، اے اللہ آج کی مبارک رات کے صدقے میں، اس ماہ مبارک کے صدقے میں، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہم سب کو بار بار اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب اور با ذوق حاضری نصیب فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا حساب و کتاب پڑوس نصیب فرما. یا اللہ پاک مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے جتنے طلبہ کرام یہاں پر پڑھ رہے مولا کریم سب کے حافظ مضبوط فرما, سب کا پڑھائی میں دل لگا. اے اللہ پاک ان سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما. جتنے بھی تیرے بندے اللہ کورس کرنے کے لیے آئے مدنی مشوروں میں, اللہ سب کی حفاظت فرما, سب کے دینی مقاصد دنیا مقاصد میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھیں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاج دارے حرم اے شہنشاہ دین. تاج دارے حرم اے شہنشاہ دین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونے گاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہونے گاہ کرم مجھ پہ سلطان دی. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین. دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین. دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تم پہ ہر دم کروڑوں دو سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع
رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، پھر بلا لیجیے سگے عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا رزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا رزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، غوث اعظم امام تقاون نو کا جلوہ شان، رت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا۔ FGN چینل گھر گھر میں جب آئے گا، FGN چینل